اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد محمد أستر خواہم خدایا عز حب مصطفیٰ ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سامعین مکرم و حاضرین محترم عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک جل شانہ و عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، ہر طرح کی بھلائی کے ساتھ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وحدہ لا شریک جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں پھر التجا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک رب الارض والسماء و رب العالمین ذات پاک سے پھر التجا ہے کہ مجھے آپ کو، تمام مومن مسلمان مرد عورت بچوں کو اللہ ہمیشہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والی ہر مصیبت، تکلیف، غم، علم، حسد، کینہ، بغض، شر، ایک دوسرے کے شرور سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر قسم کی غربت، فکر و فاقہ سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر قسم کی تنگ دستی سے وحدہ لا شریک مجھے، آپ کو، تمام مومن مسلمان مرد عورتوں بچوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ مشرق مغرب شمال جنوب، زمین و آسمان سے ہر قسم کے آنے والی چھوٹی بڑی آفات اللہ وحدہ لا شریک محض اپنے فضل اور کرم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری جسمانی، روحانی، گھریلو، سماجی ساری ضرورتیں وحدہ لا شریک محض اپنے فضل سے ہماری ضرورتیں پوری فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، دوستوں اور بزرگوں، جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، یہ موضوع کے ساتھ تو بہت ہی پہلے سے معنون ہے، یعنی یہ موضوع چلتا رہتا ہے، لیکن آج ہم اسے انبیاء علیہ السلام کے ایک مخصوص زاویے پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز الرحمن، اللہ کے فضل اور کرم سے، کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے ایک معاہدہ کیا، اللہ نے نبیوں سے ایک معاہدہ کیا، بس اس لفظ کو سمجھنا ہے، نبیوں کا اللہ سے معاہدہ، نبیوں کا اللہ سے، یا وَإِذْ أَخَذَ، اگر ادھر ترجمہ کریں گے تو اللہ نے نبیوں سے معاہدہ کیا، میثاق لکھ پڑھ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، معاہدے سے پہلے اللہ نے دو جملے کہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ چیزیں عطا کر رہا ہوں، تم میرے نبی ہو، میں تمہیں کچھ چیزیں عطا کر رہا ہوں، اپنی خاص فضل اور کرم سے، اپنے خزانے سے، قدرت کاملہ سے تمہیں میں نے منتخب کیا، چنا ہے ساری کائنات سے، پھر تمہیں اب کچھ عطا کر رہا ہوں، لما آتیتکم، عطا کر رہا ہوں
کتاب و حکمہ، یہ لفظ پڑھ لیں، من کتاب و حکمہ۔ اب کتاب تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، سارے نبیوں کو تورات بھی مل گئی، انجیل بھی مل گئی، زبور بھی مل گئی، ٹھیک ہے، ساری کتابیں مل گئی، لیکن حکمہ، اس کتاب کے اندر جتنا کچھ ہے وہ بھی دے رہا ہوں۔ اب اس کو میں ایک دستگاہ کی زبان سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسے آپ سمجھ لیں گے، یعنی متن بھی دے رہا ہوں، جو الفاظ ہے نا وہ بھی دے رہا ہوں، الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی سمجھا رہا ہوں، اور استاد نہیں آئے گا تمہیں سمجھانے کے لیے، میں سمجھاؤں گا، وہ بھی دے رہا ہوں۔ پھر اس کتاب کے ترجمے کے بعد جو تفسیر تشریح ہے، میرے نبیوں، میرے انبیاء، میرے رسول، وہ بھی میں خود بخود تمہارے دل میں القاء کر دوں گا، کہیں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر میں تمہیں اس کتاب کی تفسیر بھی آ گئی، تشریح بھی آ گئی، ترجمہ بھی آ گیا، پھر اس آیات، میرا جو کلام جو میں نے کتاب لکھ کے تمہیں دے رہا ہوں، اس کے اندر جو نور ہوگا، جو برکت ہوگی، وہ بھی بن مانگے میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا، بن مانگے۔ وحکمہ، ٹھیک ہے، ادھر آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اب یہاں دو لفظوں کا اضافہ ہے، آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کس لفظ کا اضافہ ہے بھلا یہاں؟ نہیں، ایک لفظ وَيُزَكِّيهِمْ ہو گیا، دوسرا ہاں یہ علم والا ادھر نہیں کہا، ادھر کہا ہے لما آتیت، میں دوں گا کتاب اور حکمت۔ یہاں محمد کریم، توجہ رہے، یہ بڑی اہم باتیں، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا کہا؟ تمہیں کتاب وہ بھی ہوگی، لیکن میں تمہیں کہہ دوں گا محمد، نہیں، پہلا لفظ وَيُعَلِّمُهُمْ، میرا سونا سارے نبیوں کو میں کتابہ دے ساتھ تے محمد میں آپ پڑھائی ساتھ، وَيُعَلِّمُ، میں تعلیم دوں گا تمہیں، میرا محمد میں تمہیں خود تعلیم دوں گا، وَيُعَلِّمُ، یہ ہمارے جو جماعت والے ساتھی ہیں جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنی بھی محنت ہو رہی ہے دنیا کے جس کونے میں ہو رہی ہے، یہ قرآن اور قرآن کا جو دستور ہے، یہ ہمارے جماعت والے ساتھی لے کے جتنا بھی پھر رہے ہیں، یہی ہے وَيُعَلِّمُهُمْ۔ اب آپ ایک جملہ اور ساتھ ملا دیں، 14 سے 12، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ میں نے نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ، سارا کا سارا، الف سے لے کر بناس تک پورا میں نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اب کتاب کی شکل کی حفاظت جو ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں اگر پڑھی ہے تو بھی محفوظ پڑھی ہے، لیکن اس کا یہ آئی اسی لیے پڑھی رہے نہیں، کس لیے آئی تھی؟ شروع سے لے کر آخر تک اس کے اندر جتنا بھی کچھ ہے یہ سارا لوگوں تک بھی پہنچے اور صحیح پہنچے، غلط بولو یار، غلط نہ پہنچے، پورا پہنچے، صحیح پہنچے۔ اب راما سے ایک آدمی نکلے گا، اللہ اسے منتخب کرے گا، اس کتاب کو اپنے بزرگوں سے سمجھ کے ایک ورقہ یا 2 ورقہ یا آدھا صفحہ سمجھ کے، وہ آدھا صفحہ آدھا ورقہ پورا کا پورا یاد کر کے استادوں سے سیکھ کے دنیا کے آخری کونے تک پہنچائے گا۔ صرف پہنچانا نہیں، جن کے پاس پہلے تھا اگر وہ بھول گئے، منہ موڑ گئے، اپنی دنیا داری میں مست ہو گئے، اب یہاں سے پھر ایک آدمی نکلے گا، ان کو جا کے یاد کروائے گا دوبارہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پوری کی پوری کتاب، ایک ورقہ اس نے یاد کیا، ایک اس نے، ایک اس نے، ایک اس نے، ایک اس نے،
پوری دنیا کے مومن مسلمانوں نے آدھا آدھا برقع یاد کر کے پورا کا پورا دنیا میں پھیلا دیا. اور اسی طرح جس طرح یہ ایک دماغ میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں جی؟ میں تو شو نہیں، تیری کوئی اوقات نہیں. کیوں؟ یہ کچھ عام نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں بیٹھ سکتا. ایک جھٹکا بخار کا ستیہ ناش کر دے. اگر میں یہاں آیا، بیٹھا، قرآن کھولا، پڑھا، مطالعہ کیا، اللہ نے شرح صدر فرمایا تو اس وحدہ لا شریک کی عنایت ہے. اس کی مرضی ہے کہ یہ بندہ یہاں آ کر یوں بات کرے، خود بھی سمجھے، لوگوں کو بھی سمجھائے. اس کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ جتنے آدمی دنیا میں جا کر اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغام، محمد کریم کا دین پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کی مرضی، منشا، اس کی توفیق، اس کی رضامندی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیوں بلا؟ پھر قرآن پڑھے، کنتم پڑھو، کنتم خیرہ. کنتم کا کیا مطلب؟ کنتم جی بس آپ ذہن میں رکھ لیں. کنتم دو ترجمہ، پہلا آسان سا کر دو. کنتم ایک ہو گیا ادھر سے، انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن، نہیں کن، بس یہاں تک ٹھہر جائے. ٹھیک ہے. اب آ گیا کن تم، دو ہو گئے. ایک ہو گیا وہ، دوسرے ہو گئے آپ. امت پوری ہو گئی نا جی. اگر لفظ آئے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کن تم خیر امت، میں نے تمہیں پورے تھال کنک دے دانے پایا میں نہیں، تے ککڑ سارے چاہیے نہیں. اپنی مرضی نال پہلے جیسی اوتھوں بوڑ جیسی ایتھوں جتھی جتھی دی مرضی آسی یہ چون دی کھڑوتی ہے. اللہ فرمایا سارا زمانہ ودا نہیں، سارے دنیا کے لوگ ودے نہ. تیرے چہرے تو میں محمد کریم کی سنت سجا کے کئی نمازی جو بنایا، میں تینوں تھا لیے جو چونے ہیں زمانے دی پورے عالم دے وچ تینوں چن کے تے تینوں منتخب کیتا ہے. تو اوے کام کیتے کر جڑے کام میرا محمد کرے دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دا کیڑا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحون. قولو پچھلا لفظ بھی ساتھ ملا ہے. آگے بات سمجھ. صرف محمد کریم دعوت دے دیا او اللہ دے بندے، او مکے والے، او زمانے والے، یہ لفظ تو پڑھو جا لا. بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، میں نے نبیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے. اللہ کیا معاہدہ؟ معاہدے کا تذکرہ بعد میں ہے، پہلے انبیاء کی شان بیان فرمائی. اب دو لفظ جو پچھلے گزرے ہیں نا وہ ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے، تاکہ اگلے جمعوں میں پھر اللہ کے فضل سے کام آتے رہے انشاءاللہ تعالی. باقی انبیاء کو کیا دیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ تمہید ذہن میں رکھ لیں تاکہ مجھے آسانی ہوگی اگلی بات سمجھانے میں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. سارے نبیوں کو کہا کہ ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کتاب بھی اور حکمت بھی. یعنی جو کتاب دے رہا ہوں اس کتاب کے اندر جتنا بھی ہے تشریح، مفہوم، جو پیغام میں نے دیا ہے لکھ کر وہ تمہیں سمجھ بھی دوں گا، تمہارے دل میں بھی ڈالوں گا، دماغ میں بھی ڈالوں گا. تشریح لوگوں کو بتاتے رہنا. لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو ایک فرق آ گیا. یتلو علیہم، ہم پڑھ گیا یہ لفظ یاد کر لو، یتلو علیہم آیاتی. لفظ آگے لما آتیتکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ لفظ اضافہ ہے، وہاں نہیں تھا.
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. اب یہ لفظ ذہن میں رکھ لینا، بار بار عرض کر رہا ہوں، باقی نبیوں کو کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں یہ عطا کر رہا ہوں. محمد کریم علیہ السلام سے کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ. محمد کو عطا کا انداز اور تھا. درود پڑھیں صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب یہی فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کو کتاب ہم دیں گے، جی فرمایا ضرور. آپ کو نبوت کا تاج، جی اللہ میاں میں حاضر. آپ کا حکم میں تعمیل. فرمایا تشریف لائیں، کپڑے غسل خوشبو لا کے چنگی طرح تیاری کر کے تے اوتھے تشریف لایا. اللہ سے یہ ڈبا فرمایا ہاں سفر کر کے آؤ، میں نے کچھ تمہیں دینا ہے. یا بولو اونچی سبحان اللہ، میں نے تمہیں کچھ دینا ہے. نہا دھو کے صاف ہو کے خوشبو لگا کر آ میرا نبی، اور شایان شان آ، پگڑی پہن کر آ، اور لوگوں کو بتا گیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اللہ نے مجھے کچھ دینا ہے. تورات کتاب، آؤ وہاں تشریف لاؤ. طور پر آئے، فرمایا یہاں اب جوتا اتارو. وہاں جوتا اتار میرا موسیٰ، میرا نبی. جوتا اتار کے با ادب ہو کر یہاں سیدھا رخ ہو کر میرے سامنے تشہد کی اتحیات کی شکل ادا ہے. میرا سونا اکھی بند کر تو میں تو ساتھ تو میں تینوں کچھ دیواں. لیکن یہاں تھا آتیتکم، میں تمہیں دوں گا کتاب بھی اور حکمت بھی. لیکن محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب باری آئی تو فرمایا میرا محمد آنے کی ضرورت. اگر تو دیکھ نہ ذرا غور نال اپنے محمد کو دیکھ، اپنے گھر وچ اپنی چار پائی تے اپنے بسترے تے محمد سنتا بھی ہے. ہن تھوڑا جیا اپنی چشم تصور کو تھوڑا جیا بھائی محمد تبھی ہے نا بسترے تے سنتا. اچھا اگلی گل کرنا چاہیے بھائی آپ ہی سنتا پیے تے نال گھر والی سنتی پئی ہے. آپ ہی سونا محمد ستے پہن گھر والی نال سنتی پئی ہے تے جڑا اے آمن والا ہے نا جی اے لائے کے آیا کھڑا تاں وچ کھڑوتا ہے محمد دی آنکھ کھل لے کے میں دیواں. ٹھیک بھائی علم کا لفظ ذہن میں رکھ لیں. وہاں دی جا رہی ہے آؤ لے جاؤ. یہاں انتظار کیا جا رہا ہے کہ محمد دی آنکھ کھل لے کے دیوں. اب یہ انداز نہیں تھا، یہ بلا وہاں تھا آؤ تمہیں دیتے ہیں، اسے پکڑ لو لے جاؤ مطالعہ کرو دیکھو پڑھو خود بھی سمجھو لوگوں کو سمجھاؤ. یہاں کچھ نہیں تھا. وایو یار بولو یہی لفظ یاد رکھنا وایو علمو. اب تعلیم کا انداز آسمان سے جو منتخب کیا جا رہا ہے، ایک محمد کریم دنیا کی سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی اور ایک ہی ہستی، انہیں وہاں سے تعلیم دی جا رہی ہے. پڑھو صرف بس. اب انبیاء سے کہا کہ تمہیں میں یہ کتاب بھی دے رہا ہوں حکمت بھی دے رہا ہوں، لیکن جب وہ آ جائے. اب یہ سما کا بڑا عجیب سا ترجمہ ہے سما کا. پھر جاءکم اگر وہ آ جائے کون؟ یا بولو تمہاری حکومت، تمہاری شریعت، تمہاری نبوت، تمہارے اس حکمت کے دور میں اگر وہ آ جائے تو یہ جو دے رہا ہوں اسے اچھا ہاں بولو اس کے چھوڑ دینا ہے. جو دے رہا ہوں نا اس دی ہوئی چیز کو
چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے چلنا ہے جو آئے گا، جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اب ایک فرق ذہن میں آ گیا، ایک ہے کتاب، ایک ہے کتاب کی تعلیم، علم۔ اچھا اب آ جائیں، عام باقی انبیاء علیہ السلام اور جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کا موازنہ۔ اچھا ایک مسئلہ یہاں بیان کر دوں، جب بھی آپ انبیاء کا موازنہ کریں نا، شان بیان کرتے ہوئے ایسا لفظ نہ آئے کہ کسی اور نبی کی معاذ اللہ، ہاں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسا جملہ نہ آئے زبان پر حضور کی شان بیان کرتے ہوئے۔ کیوں؟ ہمیں حکم ہے کیا بنا؟ آمنتو باللہ و کتبی اور رسولی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر بھی، اور کتابوں پر بھی، اور رسولوں پر بھی، سارے انبیاء پر اسی طرح ایمان لائے جس طرح، لیکن ہیں آپ محمد کریم کے نوکر، امتی آپ اس کے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ تم نہیں، پھر آ جائے اسی آیت کی طرف، یہ تم نہیں، تم تو ہے نا اس رسول کی، اس محبوب کی امت، تم تو رہے امتی۔ میں نے اپنے اس محمد کے لیے آج سے کئی 100 سال پہلے اخذ اللہ بیساق، تم تو آئے نا، اب تم امتی ہونے کے باوجود تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میں نے نبیوں سے بھی کہا تھا کہ جب محمد آئے ہر چیز چھوڑ دینا، محمد کی نوکری کرنا۔ اگر موسیٰ ہوتے آج، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے آج، یحییٰ علیہ السلام، زکریا، تمام نبی اگر بالفرض ہوتے آج، اپنی نبوت و صداقت کو چھوڑ کر محمد کریم کا کلمہ پڑھ دے۔ سبحان اللہ، یہ لیول منتخب کیا جا رہا ہے، میثاق النبیین، ٹھیک ہے جی، اسے ذہن میں رکھ لیں۔ اب آ گئے کہ ان انبیاء کو کہا گیا کہ آپ نے لما آتیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا، یار بولو یہ دو لفظ یاد کروانے ہیں، لتؤمنن به ولا، بولو یا دل کو آتا ہے وہ تو پڑھے، لتؤمنن به ولا تنصرن، ناصر ینصر تنصر، ایمان لایا ہونا محمد کریم دے تے محمد کراں کوئی حکم دے وے تے وہ اطاعت تے نوکری تے فرما برداری محمد دی تابعداری بھی نال کرنی۔ اپنی نبوت ایک پاسے، رسالت ایک پاسے، میری ساری کتاباں ایک پاسے، اگر محمد آ وجے تے کوئی گل کرے آکھا کیویں کرنا ہے؟ لتؤمنن، سب تو پہلے ایمان لایا ہونا ہے، جیویں محمد آکھے کہ لا الہ الا اللہ، تے اپنا عیسیٰ روح اللہ چھوڑ دینا ہے، اپنا کلمہ موسیٰ کلیم اللہ چھوڑ دینا ہے، اپنا کلمہ یوسف نبی اللہ چھوڑ دینا ہے، اپنا کلمہ نوح النجی اللہ چھوڑ دینا ہے، اپنا کلمہ عیسیٰ روح اللہ چھوڑ دینا ہے، اپنا چھوڑ کے اے جو آدھا بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پچھلے جی میں گل کی تھی آئی کل نے بلا کی میں تھوڑا جی میں سادی جی گل کریں جا لا الہ الا اللہ آدم، یار بولو یاد ہے آدم صفی اللہ، بس بھائی کوئی گل ہے بچ کیا بدلا اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، آدم جڑا ہے نہیں، نبوت کا تذکرہ ابھی کوئی، ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، سارے کلمے پڑھو. ایک فرق میں دسے نبیاں دماغ میں آپ سوچ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ. ایک کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد. یا اسے لفظ میرا دماغ میں رکھے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرق سمجھ آئے تھوڑا باقی کلمے رسالت دا اے انداز اللہ دکھائے نہیں نا، نہیں آتا پہ ذرا مشکل ہے. عربی تو تھوڑے جے دور ہے نا، مزاج عربی کا اسلوب مزاج دماغ میں نہیں آتا. لیکن میں آتا چلو صرف کلمے سمجھ آ بجے جملے سمجھ آ بجے کافی. لا الہ الا اللہ آدم یا آدم رسول اللہ کون نا، ابراہیم رسول اللہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ اے رسول اللہ بیچ. لیکن امام الانبیاء بھی جڑے باری آئی لا الہ الا اللہ شفیع اللہ، حالانکہ ہے میرا محمد خلیل اللہ. حضور کا نام پڑھے گا نا، حضور کا نام خلیل ہے، حاشر ہے جی، نجی ہے جی، کلیم ہے. میرے محمد دی شان ایک سارے لفظ جڑے سارے نبیوں نو مقام عطا کیتا گیا وہ کلے میرے محمد دی شان وچ کھڑے نبیوں نو ایک ایک دیتا ہے. ابراہیم نو خلیل آکھے لیکن کلیم یار بولو چا، ابراہیم نو خلیل آکھے کلیم تے موسیٰ نو کلیم آکھے خلیل نہیں آکھے. تے چاہ کے دیکھ نا آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 نبیوں نو جڑے لفظاں نال اللہ کلے کلے نو مخاطب کیتا. محمد نو سارے لفظاں نال مخاطب فرمایا. لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. گل اتنے رکی پوچھے سن اور اپنے انداز گل کرائیں نبیاں دی شان حکمت. میں تو گل سمجھاواں مثال طور تے ہر منٹ بعد میں سناؤ سمجھ آئی کوئی دن اللہ پوچھے کہندے نبی تو اگلی آیت پڑھو لتؤمنن به ولا تنصرنہ. تسا ایمان لایا آمنا تے اس نبی دی تابعداری بھی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، مدد نصرت بھی کرنی ہے. مڑ پوچھیا جیڑی گل میں کیتی ہے قال اقررتم، اور لفظ عربی دے نا جی کی سمجھ آندے نا. قال اقررتم دماغ وچ بہ گئی واخذتم پکڑ لئی. ہاں جزاک اللہ بالکل جملہ صحیح آندا پیا تھوڑا. قال اقررتم واخذتم پلے بہ گیا، فرمایا ڈاٹا بہ گیا. فرمایا ہن بن جاؤ اپنے اپنے کلمے، اپنی اپنی کتاب، اپنا اپنا تعلیم، اپنی اپنی شریعت نافذ کرو بچوں پوری دنیا دے. بس ایک دھیان رکھے کہ اگر میرا محمد آ بجے مڑا اپنی چھوڑ کے محمد کے پیچھے دوڑنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایک واقعہ جناب رسول کریم ایک تفسیر کھڑا ہے، میں صرف بطور شان تذکرہ کر دوں. جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام وچوں جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی تے حیدر کرار سارے ساتھیاں نوں لے کے حضور ٹر پئے. یہ ٹرتے ٹرتے ڈھیر سارا باٹا نکل گئے پہاڑ دے قریب. حضور چلتے چلتے پہاڑ دے اوتے پہاڑ تے سیر بدے کرے جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام. ذرا تصور کیا آپ نے نا چشم تصور میں لئی وجہ اٹھائیں بھئی وہ کیسا منظر اسی بے حضور سیر بدے کرے دیں آج ہی اپنے آپ پہلے بدے تے ابو بکر سجیوں تے عمر کھبے پاس تے صحابہ دی جماعت نال ہے.
انجے ٹردے پہاڑ تے انجے ایک ہی چکر لایا دوجا لایا تریہ پہاڑ تھوڑا جی اونچا ہی حضور تے تشریف لے گئے ابو ایک بندہ آ گیا یکدم لیکن جسا وجود بندے والا نہیں دا مطلب کہ ہر کاٹ ترکڑے اندر ہی بڑے عام آدمی نال بڑے ہیں لیکن ہائی ضعیف بزرگ تے ایڈا بڑھڑا کہ اکھی نے بربٹے چاہ کے دیتا بتائی بھئی کون ہو کیڑے ہو اتھے کے کرنا ہے جب قریب آندا کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو مخاطب فرمایا کہ کیا ہے کون ہے بندہ وہ بندہ نیڑے آندا کہ تے ہاتھ دا اشارہ کیتا کہ کھلا ہے میری گل سن کے وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا قریب ہوتے گئے صحابہ متجسس فکر مند گئے پتہ نہیں کون ہے یہ ہاتھ کاٹ کھلا بندہ تے اس پہاڑ تے ایڈا بڑا بندہ پھر بٹے نال اکھی لکی ہوئی ہے صحیح بڑو بر تے ایجے چاہ کے نیچے اسی پوچھتا ہے کون ہے اتھے تک نہ بندہ چھیڑو نہیں آیا پہلی باری تساں آئے ہو کہ کون ہو اللہ دے بندے ہو رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تعارف کروایا تے وہ آتا ہے اچھا تواڈا نام محمد یا اونچا بولو ذرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈا نام ہے محمد فرمایا جی اے سجے پاسے کون ہے فرمایا عبداللہ بابے دا نام عثمان فرمایا اسے نو ابو بکر آتے جی آئے فرمایا عمر خطاب کا پتر ہویا جی انہیں تب میں بائے گئے گوڑے دے باہر سونے محمد کریم نے نا ایتھوں آئے ٹنگا آلی جا اس آپڑے لائی ہاں آلی توجہ رکھے دے چشم تصور نال لا کے پہلے تدا بھی دیر روتا رہا اس کے بعد اوتے چاہیا سی مون آتا ہے اللہ لاکھ لاکھ شکرانے تے احسان ان تیری ذات پا کرے کہ آج میری زندگی ہے چیزاں دی زیارت میں نصیب فرمائی موڑ اٹھی کھلوتا محمد کریم علیہ السلام نے ان کو لکڑی کہتی فرمایا خیر ہے کیوں پریشان تھے دکھی آگے جی میں ہاں جن کون جن بندہ چھڑنی میں بڑا پرانا ایتھے پہاڑ پیا اللہ میری زندگی لمبی دراز کی تھی میں تو آدھے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ انہاں دا میں امتیاں سمجھ رہے انہاں دا میں امتیاں میں مقول انجیل سندا بھی اور پچھلی تورات و تلاوت فرماوے نہ تے میں وہی سندا بھی تے بجرن تورات انجیل پچھلی کتاباں دی تلاوت سنا تے تلاوت دے اول آخر کہیں نہ کہیں جاج محمد دا نام ضرور آندا ہے کیا اچھا بولو سبحان اللہ محمد کریم دا نام ضرور آویا تے وچ شان یہ پڑھدا میں ادم اس نبی نو ملی کتاب تعریف اس نبی دی پئی ہوندی ہے کون سی جن میں سندا بھی تے بڑا اینے اپنے گربان جاتی پاواں تے اون آدا میں اللہ ان ہو سکدا ہے کہ دی تعریفاں اس کتاب وچ پئی تے سندا مینوں اکھی نال دکھا مینوں اکھی نال دکھا اللہ میری دعا قبول فرمائی میں پتا آج تسا تشریف لایا ہو سونا محمد میں اللہ نو گواہ بنا کے کلمہ پیا پڑھتا تے میں پچھلی تورات انجیل ضرور تے ایمان رکھدا بھی تے محمد تیری ذات تے ایمان لئی آنا تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا پیغام ہی دیتا فرمایا وہ نبی سارے آتے ہیں کہ اساں اپنی ذات تے ایمان رکھ دے اللہ سانو نبی بنایا لیکن تیری زندگی اگر محمد آ وجے تے دسے اپنے محمد نو اپنے اس آخری نبی نو کہ اساں عیسیٰ اللہ دا نبی ہونے کے باوجود موسیٰ اللہ دا کریم ہونے کے باوجود محمد نو پیغام دے کہ اساں تیری ذات تے ضرور ایمان رکھ دیا سے فرمایا یا رسول اللہ میں تواڈے تے ایمان لایا نا ہاں میں پچھلی امت دا انہاں دا اٹھاؤں دا انہاں دا امتی انہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی کتاباں پڑھیاں
انہاں دی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن سونا محمد آج تیری ذات دی زیارت ہو گئی کہ اللہ میں نصیب فرمائیے کہ محمد تیری ذات تے ایمان لے گیا نا۔ تقابل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اگر محمد کا پیغام خلاصہ اے ہے اللہ کی کتاب ایک، اے ہے دوسری کتاب دو، اے ہے اللہ کی تیسری کتاب تورات انجیل زبور، ٹھیک ہے جی، اے پڑھدا بیٹھا ہے تعلیم حاصل کرے دا بیٹھا ہے، پچھلی کتاباں اللہ دا حکم ہے، اللہ کی طرف والی کتاباں پڑھدا بیٹھا ہے، توجہ رکھیا ہے، پڑھدا بیٹھا ہے، پڑھدا بیٹھا ہے، تورات پڑھ لئیے، انجیل پڑھ لئیے، زبور پڑھ لئیے، سارے نبیوں کی کتاباں پڑھدا بیٹھا ہے۔ اللہ ہن سبق کے دیتا ہے اسے یاد کر، تورات اپنی ذات سچی، انجیل اپنی ذات سچی، زبور اپنی ذات سچی، لیکن اللہ فرمایا ہے تورات پڑھ دے ہویا، زبور پڑھ دے ہویا، انجیل پڑھ دے ہویا، قرآن تے نگاہ پوے، ساری کتاباں چھوڑ اللہ دا قرآن یاد کر، سارے دی شریعت چھوڑ اللہ دے محمد نو انہاں دے پچھو آ۔ اے بڑی گل اگر سمجھ آ گئی ہے تاں ہن چھوٹی سمجھ لے، چھوٹی اے اصل وچ بڑی چھوٹی اے ہے بجے تو اپنے کام وچ بیٹھو میں نا ضروری اپنے کہنے کہیں شغل نو لگا بیٹھو میں، نوکری وچ بیٹھو میں، کام وچ بیٹھو میں، تجارت وچ بیٹھو میں، تے اللہ دا یا اللہ دے رسول دی طرف ساتھ آوے تے اپنے کام بڑھ گئے نہیں سارے بولے سو یک آواز بولے سو تو میں سمجھ آوے سی، یعنی اے اللہ دی پرانی کتاب پچھلی زبور ہے، اے پڑھدا بیٹھا ہے، اے دوسری کتاب پڑھدا بیٹھا ہے، اے تیسری کتاب پڑھدا بیٹھا ہے، تیسری کتاباں پڑھدا بیٹھا ہے۔ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اگر اتنی یہ پڑھدا بیٹھا ہے جڑے میرے کریم اللہ دے اتری ہوئی کتاب، میرے داؤد میرے بہترین سونے نبی دی اتری ہوئی کتاب، میرا عیسیٰ جڑی میری تقدیر دی تقدر تے تقدس دی نشانی میرا عیسیٰ ان دی اتری ہوئی کتاب پڑھدا بیٹھا ہے تے اے پڑھ دے ہویا میرا قرآن آوے انہوں چھوڑ قرآن دے پچھوڑا کر۔ یہ سمجھ آگے ہن ایک کتاب نہیں اپنا کام بیٹھا کرے نے، اپنا ذاتی کام بیٹھا کرے نے، ذاتی شغل وچ بیٹھا ہے، بچیاں دی روزی کماندا بیٹھا ہے، نوکری بیٹھا کرے نے تے اللہ دا ساتھ آوے بڑھتی گل پکی گل بھئی ایک کتاب اللہ دی ہے نا، پچھلی تورات اللہ دی کتاب ہے نا، زبوری ہے انجیل ہے، اور حکم ہے کہ انجیل زبور تورات پڑھ دے ہو یا قرآن آونجے تے انہاں نو چھوڑ دے، یہ تو ہو گئے اللہ دی کتاب دا حکم۔ تے ہن اگر اپنا کام کرے دا بیٹھا ہے کوئی حکم تیری معیشت کر تے بھاوے نہ کر، تیری مرضی، ٹکر کھامڑی کما تے دمی رکھا، فرمایا اگر اپنا کام بیٹھا کرے نا تے اپنے کام نو کانڈ کر، محمد کریم دے کام کام اڑائی رکھ، دھیان اڑائی رکھ، توجہ اڑائی رکھ، متوجہ اڑائی ہو گئی۔ تے آخری گل کرن جا اگر کداں خوشی دا موقع آ وجے، دکھ دا موقع آ وجے، کوئی تکلیف دا ٹائم آ وجے، زندگی وچ کداں کوئی لوڑ پے وجے تے کانڈ کرنی ہے اللہ تے اللہ دے رسول نو کہ نوکری کرنی، بس یہ ذہن رکھ لو۔ یہ لفظ بنا کہیں دے کہیں دے بول نکلے ہو یا کہیں سنے ہوئے کہ پتر روز پر نہیں دے پڑھیا ہے پوترے کیا سی بلادری مولوی بن کی پوتر دی شادی دے، اتنا سا سوچ، اتنی سی فکر۔ علماء سے پوچھو، پڑھو کتابیں، اتنی سی بات اللہ کی ذات کے لیے اس نے اسے ٹھکرایا، تے جائے اللہ کی ذات واسطے
ٹھکراون دین تے اللہ دی ذات بس جائے کنڈ کیتا چاہے بول پوسی نہیں تھوڑی جی مشکل ہے سمجھ نہیں آتی سب تو پہلا ایک جماعت والے بندہ کیوں لایا بھائی تو کٹ کے وہ سب تو پہلا فائدہ کیا ہوتا بندہ ایک لکڑ پہ یہ چھت تے دھوپ تے پئی ہو سی اور لکڑ کو لا رکھ چھان دے اور فرق ہے پکی گل دھوپ تے پئی ہوئی او دا کے حال ہو سی تے چھان تے پئی ہوئی دا کے حال ہو سی سب تو پہلے تینو اس ماحول تو اللہ دے نیک بندے کٹے دن پہ اٹھی بستر چا تے ٹور آ تینو گناہ مندی دھوپ تو ہٹا کے اللہ دے گھر مسجد دی چھان تک بنا پہلا کام جڑے ماحول تبدیل ہویا تو آٹومیٹکلی پھٹی تے لکڑ دی تریڑا مکدیاں پئی سے ٹھیک ہے نا جی او دے اندر نزاکت نفاست تابعداری نوکری آندی پئی سی کیوں سویر تو لے کے شام تائیں تے اللہ دی رحمت علی جاج بمنا اگر بیٹھا رہا سے تے تیرے کوئی دی لمبی چوڑی محنت دی لوڑ کو صرف ماحول تبدیل ہویا جی میں چھاپ تو لکڑ ہٹا کے چھان سے آ رکھی سی نا تے او دی طبیعت فرق آمن شروع ہو گئی ہے میں اگر ترائے دے یا دا دے یا 15 دے یا 40 دے دین والے ماحول وچ راسے تیرے منہ تے رونق کی آندی ویسی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دا نور ہی آندا ویسی اقول قولی ھذا استغفر اللہ سنت الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قدير كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہ نماز یہ حاضری اللہ قبول فرمائے. کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما دے. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں, سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیں, دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کریں, کیوں کہ یہ جمعہ کی محفل قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ جمعہ کے 2 فرض پڑھ لیتے ہیں نا, جمعہ کے 2 فرض, اس کے بعد جو لمحہ آتا ہے, جو وقت آتا ہے, تو اس لمحوں میں آپ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں گے, میرا ایمان ہے علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں, اساتذہ بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے, دعا کو رد نہیں فرماتے. پھر ایک اور حکمت ہوتی ہے جمعہ کی اجتماع کی, کہ یہ آدمی وہ آدمی وہ آدمی یا یہ بزرگ یہ سفید داڑھی والے آگے پیچھے تو ان لمحات میں مسجد میں, لیکن جمعہ کے دن یہ ضرور تشریف لاتے ہیں. اور نیکی کی قبولیت کی سب سے بڑی جو حکمت ہے, یعنی آپ ایک یہاں پر نیکی کرتے ہیں, ایک وہاں چل کر جاتے ہیں وہاں, اور آتے جاتے دل میں یہی خیال ہے کہ میں اللہ کا یہ کام صرف اللہ کے لیے وہاں جا کے کروں گا. میں بھی ہوں گا, میرے مومن بھائی بھی ہوں گے, مسلمان بھی ہوں گے, ہم اکٹھے بیٹھ کر, تو جب یہ سارے نہ کوئی کاروبار کا تمہ, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی غرض, نہ کوئی کچھ بھی نہیں, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جب چل کر آتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے. اسی لیے میں اس لمحے میں, اس جمعہ کی اس گھڑی میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں, ریکویسٹ بھی ہوتی ہے, میری گزارش بھی ہوتی ہے. بہت سارے ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں, ہمارے ملک کی حالات, سماجی, معاشی, گھریلو, بیرونی, اندرونی, جسمانی, روحانی بیماریاں, کئی مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. بس ایک ہمارے پاس چھوٹی سی تڑپ سمجھ لیں, آخری بات سمجھ لیں کہ ہم اس سے, باقی اگر شرط شرائط پر آ جائیں تو سادے اندر کوئی ایسی گیٹس کیوں جو کھانوں سادہ, پیون سادہ, ٹکر سادہ, کپڑے سادے, سارے مشکوک ہے نا جی. کپڑے کی پاک ہونے کی کوئی ظاہری ہمارے پاس نہیں ہے. جو کھانا کھا رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, شربت جو پی رہے ہیں نہیں پتہ حلال حرام کہاں سے آیا کس طرح. بس ایک آخری امید کی کرن ہے کہ اللہ کے گھر میں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہیں, اللہ کے, اپنی زبان میں کہوں کہ اللہ کے دیرے پر آئے بیٹھے ہیں. تے جڑے اتنے رہ کے اس ذات دے سامنے ہاتھ سے سوں, سانو تے اے پتہ ہے دنیا والے ساری گل نہیں بڑے دے, جڑا دوہاں جہانا دا رب ضرور ساری سن سے. پکی بات ہوتی ہے. پھر سب سے بڑی وجہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ مختلف قسم کے آدمی, مختلف قسم کے لوگ, سفید داڑھیوں والے, کالی داڑھی والے, 70 سال نیکی گناہ نہ کیے ہوں گے, امید بڑی ہے کیے ہوں گے تو اللہ چٹی داڑھی دی وجہ تو میرے اللہ دا اپنا اعلان ہے, میں انہیں معاف کرنا چاہتا کنہیں صرف چٹے والا تو میں حیا آندی. ٹھیک ہے جی. تو آپ حضرات سے میری ایک درخواست وہ بھی ہو گئی, دعا کا اہتمام بھی, اور آپ کے مسجد کی تعمیر کے لیے ہوں رک گئی ہے. میں شرم آندی ہے مہنگائی دیکھ کے, تو بار بار آکھاں بھائی ہور کچھ دیو, ہور کچھ دیو, ہور ہوں تمہوں آخر کی بجائے میں اللہ نو آتا تو سا آمین کیا چاہتا, آخو آمین. اللہ اپنے اس گھر دی جلدی تکمیل فرما. اللہ جڑی اکھی انتظار ودی کہ اساں اتھے نماز پڑھوں تے جمعہ پڑھوں تے عبادت کروں تے اللہ قرآن تلاوت رمضان دی نیکیاں اس مسجد کروں. اللہ ساری اکھی دی تڑپ قبول فرما. ساری اکھی دیکھیں اللہ تیرے گھر دی اس تعمیر اور بہترین خوبصورت تعمیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین وانت خیر الراحمین وانت ارحم الراحمین یا الہنا والہ کل شیء الہا واحدا. یا اللہ ہم سب کے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرا اللہ نماز جمعہ پڑھا تیرے محبوب کے فرامین سننے. یا اللہ تیرے نیک بندوں کا تذکرہ کیا. اللہ یہ سب کی سب چھوٹی بڑی نیکیاں اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما. اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما. اللہ یہ سارا ثواب ہم مسکینوں گناہگاروں کی طرف سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ ہماری طرف سے بطور تحفہ قبول فرما. اللہ بطور ہدیہ اللہ قبول فرما. اللہ تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت عظام میرے محبوب کی ساری آل و اطہار اللہ تیرے سارے نیک بندوں کی بارگاہ میں اللہ ہماری طرف سے بطور تحفہ ہدیہ قبول فرما. ہمارے والدین میں سے رشتہ داروں میں سے عزیز و اقارب میرے محلے والے میرے شہر والے میرے ملک والے پورے عالم اسلام کے مومن مسلمانوں کو اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اللہ ہمارے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. ہمارے رفقا جتنے دنیا سے یا اللہ چلے گئے ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اللہ ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہے میرا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. میرا اللہ انہیں صحت عطا فرما. ہمارے جتنے بزرگ بیمار ہیں میرا اللہ انہیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ سے میرا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت باکرامت فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. میرا اللہ ذوف کی بیماری ہے کمزوری ہے میرا اللہ ساری کمزوریاں اپنے فضل اور کرم سے دور فرما. اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرا اللہ اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں چل پھر رہے ہیں میرا اللہ چھوٹی بڑی ساری بیماریوں سے صحت عطا فرما. میرا اللہ تمام بے روزگاروں کو غیب کے خزانوں سے روزگار عطا فرما. میرا اللہ ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرما. تنگ دستی سے محفوظ فرمانا. میرا اللہ ہر قسم کی کمزوریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ سب کے معاف فرما. اللہ جان بوجھ کر کے معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی میرا اللہ توفیق عطا فرمانا. جتنے حضرات آئے بیٹھے ہیں میرا اللہ ہم سب کی جھولیوں کو دیکھ میرا اللہ ہم سب کی دلوں کو دیکھ میرا اللہ ہم سب کے دماغ دیکھ میرا اللہ ہم نے کون کون سی دعائیں تیری ذات پاک کے سامنے پھیلا رکھی ہیں میرا اللہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما. اللہ ہم سب کی جھولیوں کو سرسبز و شاداب فرما. میرا اللہ کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو میرا اللہ پکڑ نہ کرنا. میرا اللہ درگزر کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم پر اپنی شفقت اور رحمت و عنایت کا معاملہ فرما دینا. اللہ بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. میرا اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. ماں باپ کے لیے باعث خیر و برکت بنا. عافیت کا معاملہ فرما. میرا اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما. میرا اللہ دنیاوی لحاظ سے اپنے ملک کے معاملات دیکھے دنیا کے معاملات دیکھے زندگی مشکل ہو رہی ہے میرا اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کی ساری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہم انت سبحانک اللہم انت سبحانک اللہم انت سبحانک اللہم انت سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الی یوم الدین.